شورکوٹ کینٹ میں دوسرے دن بھی پیٹرول کی مصنوعی قلت، پیٹرول پمپس پر صارفین مارے مارے پھرتے رہے۔ بلیک میں پیٹرول 90 سے 100 لیٹر تک فروخت ہوتا رہا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ شورکوٹ کینٹ میں پیٹرول کی مصنوعی قلت کا خاتمہ نہیں ہو سکا، صارفین پیٹرول کی تلاش میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ شورکوٹ کینٹ میں پیٹرول کی قلت کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ پیٹرول بلیک میں 90 سے 100 روپے لیٹر تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سٹاک ختم ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ قیمتوں میں کمی کے باوجود پیٹرول کی مصنوعی قلت کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پیٹرول کی ہر ماہ بڑھتی ہوئی اور کم ہوتی قیمتیں ہمیشہ ہی سے عوام کے لیے مشکلات کا سبب بنتی رہی ہیں، جن میں اہم کردار چھوٹے ڈپو اور ایجنسیاں ادا کر رہی ہیں۔ اٹک کے محکمہ ایجوکیشن میں کلرکوں کے تبادلوں پر ایپکا کی ہڑتال، کلرکوں نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ محکمہ ایجوکیشن میں کلرکوں کے تبادلوں پر ایپکا کی ہڑتال، کلرکوں نے احتجاجی ریلی بھی نکالی۔ محکمہ ایجوکیشن میں درجنوں کلرکوں کے تبادلوں کے خلاف ایپکا ضلع اٹک کے عہدیداروں کی قیادت میں EDO ایجوکیشن کے دفتر کے سامنے ہڑتالی کیمپ 3 روز سے جاری ہے۔ آج کلرکوں نے احتجاجی ریلی نکالی، جس میں سیکرٹری ہیلتھ اور EDO کے خلاف نعرے لگائے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ آفتاب احمد بھی پہنچ گئے۔ شیخ آفتاب نے کہا کہ کلرکوں کے تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل کیے جائیں گے۔ EDO ایجوکیشن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ تبادلے سیکرٹری ایجوکیشن پنجاب کے حکم پر کیے گئے ہیں۔ ایک ہی سیٹ پر 3 سال سے زائد عرصہ سے تعینات کلرکوں کا ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس پر ان کا احتجاج غلط ہے۔ ساہیوال میں گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف پنجاب لوک سجاگ، سول سوسائٹی اور پیپلز لائرز فورم کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ساہیوال میں سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف پنجاب لوک سجاگ، سول سوسائٹی اور پیپلز لائرز فورم کی جانب سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں خواتین کی بھی ایک کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شرکاء نے پلے کارڈز اور بینر اٹھا رکھے تھے، جن پر سلمان تاثیر کے قتل کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی ریسکیو 1122 سے شروع ہو کر ہائی اسٹریٹ سے ہوتی ہوئی جوگی چوک میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پہ مقررین کا کہنا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل سیاسی ہے، مذہب کے نام پر کسی بھی جنونی کو کسی انسان کی جان لینے کا کوئی حق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے ملک میں قانون کی بالادستی نہیں بلکہ جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء نے نکالے گئے 8 طلباء کے حق میں مظاہرہ کیا اور راولپنڈی پشاور GT روڈ بند کر دی۔ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے طلباء نے نکالے گئے 8 طلباء کے حق میں مظاہرہ کیا اور راولپنڈی پشاور GT روڈ بند کر دی۔ ٹیکسلا یونیورسٹی سے 8 طلباء کو گزشتہ ہفتے 2 گروپوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں نکال کر یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی تھی، جس پر آج طلباء نے مظاہرہ کیا۔ طلباء نے وائس چانسلر کے خلاف نعرہ بازی کی اور GT روڈ پر دھرنا دیا، جس سے ٹریفک بلاک ہو گئی۔ گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگنے سے مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اطلاع پر SP پوٹوہار پرویز اقبال بندیال موقع پر پہنچے اور طلباء سے مذاکرات کر کے ٹریفک بحال کروا دی۔ گوجرانوالہ میں سابق پولیس ملازم نے اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر شادی شدہ خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ گوجرانوالہ میں سابق پولیس ملازم کی جانب سے شادی شدہ خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا مقدمہ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کوٹلہ مغلاں کی رہائشی خاتون کے والد یونس نے تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس کو درخواست دیتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ اس کی بیٹی کو 2 روز قبل ہمسائی بازار لے کر گئی اور راستے میں ملزم اعظم اور ننا کے ساتھ ملی بھگت کر کے کرن کو ان کی کار میں بٹھا کر غائب ہو گئی، جسے ملزمان زبردستی چمن شاہ کے علاقے میں لے گئے اور 2 دن تک اس سے زیادتی کرتے رہے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ گھر واپس نہ آنے پر کرن کے بارے میں جب زاہدہ کو پوچھا تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی۔ آج کرن ملزمان کے چنگل سے بھاگ کر گھر پہنچی تو اس نے واقعے کے بارے میں بتایا۔ ملزمان بااثر ہیں اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے ایک ملزم سابق پولیس ملازم اعظم کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ بچی جی 2 دن تو بعد ساڈے متھے لگن ڈی نس کے آئی ہے ساڈے کول تے اگوں اسی آزم دے گھر بھی گئے، سانوں شک پیا ہوئے تو وہ واقعی مطلب وہی جنانی نے سانوں جھاڑ کے باہر کٹ دیتا، انہیں آخیا اتنے کی لینا ہوتے جاؤ کام کرو۔ سابقہ میں پولیس ملازم ہوں، ہن میں کاروبار کرنا وا اپنا، میرا روئی پنجنی ہے اپنی چمن شاہ روڈ دے اوتے، زمانہ جاندا الحمدللہ، اور ساڈے وچ اس قسم دی کوئی کیٹاگری نہیں ہے۔ یہ کرن نامی عورت ہے، اس نے ابھی ہمیں جو ہے نا وہ تقریباً 10-15 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دی ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ 2 کا آدمی ہے، ایک اعظم اور ایک ننا ہے، انہوں نے میرے ساتھ جو ہے نا وہ زیادتی کی ہے، جس کے اوپر ہم نے فوری ایکشن لیا ہے اور اعظم جو ہے اس کو جو ہے لے کے آئے ہیں، اس کو اپنی حراست میں لیا ہے۔ شورکوٹ کینٹ کے ایگزیکٹو آفیسر شکیل انور کا کہنا ہے کہ وہ عوامی مسائل جلد از جلد حل کریں گے اور ان کے دفتر کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوں گے۔
एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट कैंट शकील अनवर ने अपना चार्ज संभालने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वो अमीर गरीब का फर्क किए बगैर हर किसी के मसाइल सुनेंगे। इस सिलसिला में उन्होंने कैंट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा शुरू कर दिया है और वो अरसा दराज से रुके हुए तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। उनका कहना था कि करप्ट अमला को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंजुमन नंबरदारान जिला ओकाड़ा ने थाना बसीरपुर के SHO के नामुनासिब रवैये के खिलाफ रैली निकाली। अंजुमन लंबरदारान जिला उकाड़ा ने थाना बसीरपुर के SHO के नामुनासिब रवैया के खिलाफ रैली निकाली। रैली के शुरका ने टायर जलाकर बसीरपुर बाईपास रोड ब्लॉक कर दी। जिला भर के लंबरदारों ने मज़कूरा SHO को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि अगर SHO के खिलाफ कार्रवाई न की गई तो वो एहतजाज का सिलसिला वसी कर देंगे। रैली में लंबरदार मियां सफदर अली, साबिक जिला नाज़म अशर व ज़कात उकाड़ा, मियां गुलाम अहमद वट्टू एडवोकेट, तहसील जनरल सेक्रेटरी अंजुमन लंबरदारान दीपालपुर मियां शुएब मुर्तजा जुया, साबिक तहसील सदर अंजुमन लंबरदारान दीपालपुर सरदार सिकंदर खान वट्टू ने शिरकत की। राना अरशद ग्रुप के आसिफ बाजवा भारी अक्सरियत के साथ डस्का बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हो गए। बार एसोसिएशन डस्का के 2011 के सालाना इंतखाबात में आसिफ बाजवा ने 226 वोट हासिल किए, जबकि मुखालिफ उम्मीदवार दिलावर गुराया को सिर्फ 155 वोट मिल सके। जनरल सेक्रेटरी के लिए सईद सरवर 206 वोट लेकर कामयाब करार पाए। उनके मुखालिफ शहजाद अली ढल्लो ने 168 वोट हासिल किए। नायब सदर फैजुर रहमान सदीकी ने 216 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल इकबाल भट्टी ने 156 वोट हासिल किए। जॉइंट सेक्रेटरी शेख साकिब हमीद ने 191 वोट, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल ख्वाजा एजाज हुसैन ने 183, ऑडिटर अब्दुल वहीद खोकर ने 212 वोट और उनके मद्दे मुकाबिल आबिद गफ्फार खान ने 155 वोट हासिल किए। इलेक्शन में कामयाबी पर राना अरशद ग्रुप के हिमायती वकला ने ढोल की थाप पर रक्स किया और कामयाब उम्मीदवारों को फूलों के हार पहनाए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, एक तरफ सर्द मौसम के हाथों अवाम मुश्किलात का शिकार हैं तो दूसरी जानिब मौका परस्त मुनाफाखोर उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफे का सबब बन रहे हैं। अरबाब इख्तियार को इन मौका परस्तों के खिलाफ इक़दामात उठाने चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिल सके। मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए कोशा है, लेकिन मसाइल की दुरुस्त निशानदही के लिए आपका ताउन ज़रूरी है। अपनी तजावीज़ और आरा के लिए हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें mdmd@duniatv.tv। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, फिर हाजिर होंगे अवामी मसाइल का जायजा लेती खबरों और रिपोर्ट्स के साथ। अपनी मेज़बान अमीना खान और मेरी धरती मेरी दुनिया की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।